یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا تھا، پھر اتنی دلچسپی ہوتے ہوئے آپ نے پی ٹی آئی سے راہیں کیوں جدا کر لی، اپنا الگ تھڑا کیوں بنا لیا؟ یہ ہم نے چھوڑا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال تھا کہ یہاں پر ہم پشتون روایات کو ایک سائڈ پر رکھیں گے، کیونکہ ہر چیز کو ہم نے وہ پختون اور وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ انہی پختون معاملات کی وجہ سے کہ پختون تو بڑے تگڑے ہیں، پختون سر کٹوا دیں گے۔ آپ نے پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن کر لیا، وہ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اپنی زندگی کے 12 سال پارٹی کو دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے ہوئے وہ ریفارمز نہیں لا سکے۔ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، اگر ہم اپنی یونیورسٹیوں کی بات کریں تو حالات جوں کے توں ہیں۔ کہہ سکتا ہوں کہ میرا فیوریٹ پولیٹیشین اس وقت کوارڈ کے سطح پر عباس افریدی ہے۔ یہ آپ کے کیمرے کے سامنے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہ میری اپنی کوئی گاڑی ہے، میرے ساتھ ابھی اس وقت کوئی گاڑی نہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں عالیہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں نہ واقعات کی کمی ہے نہ تنازعات کی۔ پاکستان کی سیاست بہت ہی دلچسپ ہے، اس میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی واقعات ہو سکتا ہے۔ الزامات کی اگر ہم بات کریں تو الزامات کی بارش ہوتی رہتی ہے پاکستان میں۔ آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک سیاسی شخصیت سے آپ کو ملاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صوبائی ممبر ضیاء اللہ بنگش۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ عالیہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ مزاج کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ افاقہ ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا تھا، پھر اتنی دلچسپی ہوتے ہوئے آپ نے پی ٹی آئی سے راہیں کیوں جدا کر لی، اپنا الگ تھڑا کیوں بنا لیا؟ جی بہت شکریہ عالیہ، اور بہت ہی اچھا سوال، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، جن کی وجہ سے ہم اسمبلی گئے تھے، اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سیاست کرتے ہیں اور جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کا ایک ہی اس وقت آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف میں فرنٹ لائن پہ رہے، فرنٹ لائن ان دا سینس یہ کہ جو بھی مطلب اگر وہ حکومت تھی تو حکومت میں بھی ہم اپنے عوام کے ساتھ ساتھ ہم پارٹی کے ہر معاملات میں ہر فورم پہ پارٹی کے لیے ایکٹیولی ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب جو 9 اپریل یا 10 اپریل کے بعد جو آپ رجیم چینج جسے کہہ سکتی ہیں، وہ جب سلسلہ 1 سال کا چلا تو اس میں 1 سال میں بھی پوری طریقے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو کارکنان میں رہے، ایکٹیولی ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہم رہے، اور ایون یہ کہ پولیس کا بھی مقابلہ کیا اور ہر فورم پہ ہم نے مقابلہ کیا۔ لیکن یہ ہم نے چھوڑا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال تھا کہ ہم کیوں پاکستان تحریک انصاف سے کیونکہ ضیاء صاحب جس پارٹی نے آپ کو پوزیشن دی، آپ کو پاور دی، لوگوں میں آپ کی پہچان وہ پارٹی بنی، پھر اس پارٹی کو چھوڑنا مشکل فیصلہ تھا، جی، اور پشتون روایت کے بھی خلاف ہے یہ چیز۔ دیکھیں یہاں پر ہم پشتون روایات کو ایک سائڈ پر رکھیں گے، کیونکہ ہر چیز کو ہم نے وہ پختون اور وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ انہی پختون معاملات کی وجہ سے کہ پختون تو بڑے تگڑے ہیں، پختون سر کٹوا دیں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور انہی باتوں کی وجہ سے ہم باقی علاقوں سے پیچھے رہ گئے یا ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو یہاں پہ سیاست میں کم از کم ہم نہ مذہب کو آگے لے کر آئیں گے، نہ ہم اس میں یہ کہیں گے کہ جی ہم پٹھان ہیں تو ہم بڑے تگڑے ہیں، بس ہم ایک جگہ پہ رہ کے وہ کریں گے، نہیں۔ دیکھیں پالیٹکس ایک چیز ہوتی ہے، پالیٹکس پہ جب آپ آتے ہیں تو پالیٹکس مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں رہ کے، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی میں رہ کے آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے عوام کی خدمت۔ بالکل میں کہوں گا کہ جب ہم پالیٹکس میں آئے تو پاکستان تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے ہم نے آغاز کیا، اور مقصد یہی تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، سیاسی طور پہ ہم نے کرنی ہے۔ تو جب یہ معاملات ہمارے سامنے آئے، جب یہ سارے واقعات ہوتے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم تو فرنٹ لائن پہ تھے، ہم زمان پارک میں پولیس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اپنے لیڈر کی گھر کی نگرانی بھی کر رہے تھے، سارا معاملہ کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد کے جو حالات سامنے آئے، جب ہم 2 ڈھائی مہینے کی رپوشی بھی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن
اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ یار یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ہماری جنگ تو سیاسی طور پہ ہم تو پی ڈی ایم کے خلاف لڑ رہے تھے، ہماری جنگ تو پی ڈی ایم کے خلاف تھی. ہمیں ہمارے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ جو نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ مولانا ہے، یہ مطلب چور ہے، اس نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، تو ہماری جنگ تو ان کے خلاف تھی. لیکن سڈنلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جنگ پی ڈی ایم سے نکل کے آپ اپنے ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کی جنگ اب ریاست کے خلاف ہو گئی ہے اور آپ ڈائریکٹلی ریاست کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک ذی شعور بندہ جو پالیٹکس کر رہا ہو، تو پالیٹکس میں یہ کہوں گا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقوں سے سیاسی معاملات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنا ایک ٹریک چینج کر کے آپ دوسرے اپنے اداروں کے ساتھ لڑنا شروع ہے. تو پاکستان چھوڑے، دنیا بھی آپ مجھے کوئی مثال دے دیں کہ اگر کوئی اپنے اداروں کے ساتھ لڑا ہے. میں آپ کو سیدھی مثال دوں گا امریکہ کی، کہ جب ٹرمپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئے تو مجھے بتائیں وہ آج کہاں پہ ہے. لہٰذا ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کے لیے ہم نے آگے آنا ہے اور ہم نے کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پارٹی چینج کی، اور پارٹیاں تو دوسری بھی تھی جی، لیکن ہم نے میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ نے پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن کر لیا. وہ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اپنی زندگی کے 12 سال پارٹی کو دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے ہوئے وہ ریفارمز نہیں لا سکے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، اگر ہم اپنی یونیورسٹیوں کی بات کریں، تو حالات جوں کے توں ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ عوام ان پہ اعتماد کر سکے گی؟ دیکھیں، اگر ہم صوبے کی بات کریں تو جب 2013 میں پرویز خٹک نے حکومت سنبھالی تو ہم 33 ایم پی ایز تھے. تو 33 ایم پی ایز کو انہوں نے باقی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک کوalition گورنمنٹ بنائی. اور آپ مجھے بتائیں کہ 2013 سے 2018 تک کا جو پرویز خٹک کا دور تھا، اس میں آپ کی ایجوکیشن کہاں سے پہنچی؟ مطلب ایک لیول تک پہنچی. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ ریفارمز کہاں سے کہاں مطلب وہ پہنچے؟ آپ کے باقی اگر ہارٹ کا دیکھیں، ایل ایم ایچ دیکھ لیں، اگر آپ کو ہارٹ کا لیاقت ہاسپٹل دیکھ لیں، کے ڈی اے ہاسپٹل دیکھ لیں، تو آج بھی ان کے پاس ایک معمولی سرنج تک نہیں ہوتی، وہ ریفر ٹو پشاور کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہم بار بار یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، اور بار بار ہم ہر سطح پر ہم بتاتے تھے کہ جو ایل ایم ایچ ہے یا ڈی ایچ یو ہاسپٹل ہے، اس میں ڈاکٹرز کی کمی تھی، وہ ہم نے پوری کی. جو میڈیسن تھی وہ ابھی بھی جا کے آپ دیکھیں وافر مقدار میں میڈیسن پڑی ہوئی ہیں. صرف جو ایشو تھا وہ ریفر ٹو پشاور والا ایشو تھا، اور اس میں بھی ہم نے کافی کوشش کی. ہم نے ڈاکٹرز کو کہا کہ یار اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ ایک معمولی چیز کے لیے بھی مریض کو آپ ریفر کر دیتے ہیں، تو ٹیکنیکلی تو میں تو ان چیزوں میں آپ نہیں کر سکتا، لیکن میری جو سپورٹ ہوتی تھی وہ ان کے لیے فنڈ لے کر آنا، ہاسپٹل کے لیے مطلب ہاسپٹل کی تمام ضروریات پوری کرنا، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی کمی پوری کرنا، ہاسپٹل میں باقی جتنی ساری چیزیں تھی وہ تو ہم نے پوری کی ہوئی تھی. لیکن ایک ٹیکنیکل بندہ مطلب وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر وہ ایک چیز کو ریفر کر رہا ہے تو نہ اس میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ اس میں آپ کچھ کر سکتی ہیں. پھر اس میں جو ضروریات کی کمی تھی وہ ہم نے پوری کی. اچھا، ایل ایم ایچ کی بات ہو رہی ہے تو ایل ایم ایچ میں فاؤنڈیشن اس کا بنایا گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ ساری عوام کو بھی پتہ ہے. بار بار ہم عوام کو بھی انفارم کرتے رہے ہیں، آپ لوگ بھی انفارم کرتے رہے ہیں ساری عوام کو. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ اب ایک ٹینڈر ہو چکا ہے، ایک بندے کو مل چکا ہے. اب وہ بندہ، اب اس بندے کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو، وہی ایک بندے کو کیا کہتے ہیں ایل ایم ایچ کا بھی ٹینڈر اس کو ہوتا ہے، اور اس کو پشاور جو ایل آر ایچ ہے اس کا بھی اس کو ٹینڈر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں ایل آر ایچ کی بلڈنگ وہ 1 سال یا 1.5 سال میں مکمل کر لیتا ہے، لیکن میرا جو خود بندہ وہ خود کوہاٹ کا ہے، کوہاٹ کے معاملات کو وہ پینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، سلو پیس میں جا رہا ہے. آپ اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں، آپ کام کریں، اور آپ کام نہیں کر رہے. کبھی یہ وہ مجبوراً پھر جب وزیر اعلیٰ صاحب کوہاٹ آئے تو ہم نے ان کو سامنے رکھا، اور آپ ان کی گواہ ہیں کہ ہم نے بڑے جلسے میں ان کو بتایا کہ یار یہ سچویشن ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ صرف ایل ایم ایچ ہاسپٹل کے لیے ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں، کیونکہ باقی تو الحمدللہ جو بھی ضروریات تھی ہم وقتاً فوقتاً اپنے علاقے کی پوری کرتے رہے. سی ایم صاحب نے، محمود خان صاحب تھے اس وقت، انہوں نے اس پر ایکشن لیا، ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر کے اس سے مطلب وہ کنٹریکٹ واپس لے لیا. دوبارہ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو یہاں پہ پھر ایک مونوپلی یہ بن جاتی ہے کہ آپ کی ایک یونین ہے، اور یونین کے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ یونین ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو روک دیتی ہے. اچھا، جب یہ دوبارہ ٹینڈر لگا تو یونین آگے نہیں آئے، دوسری دفعہ لگا، یونین کی وجہ سے کوئی آگے نہیں آیا.
پھر مسئلہ یہ آیا کہ جی ان کے ریٹ انہینس کرنے، پھر ہم نے ان کا ریٹ بھی انہینس کیا اور یہ پروجیکٹ 1 ارب 6 کروڑ سے بڑھ کے 1 ارب 20 کروڑ تک ہم اس کو لے کر گئے. اور ماشاءاللہ ابھی چونکہ میں ابھی جو سارے معاملات دوبارہ میں ان ہوا تو میں نے سب سے پہلے لیاقت ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کے بارے میں کیا اس کے لیے، اور کل اس کا 2 دن پہلے سیکٹری CNW انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اور اس کے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اور اس دفعہ ہماری، کیونکہ اب ہم حکومت میں نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم باغ دوڑ اس کے لیے بھرپور کریں گے. فنڈز آلریڈی لیاقت ہاسپٹل کے پڑے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بیفور الیکشن ہم نے لیاقت ہاسپٹل کو ہم نے اس کی بلڈنگ کھڑی کر دینی ہے اور جو بھی معاملات ہیں کور کرنے ہیں ہم نے. ضیاء صاحب، الزامات کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں تو الزامات کی بارش ہوتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ الزامات لگاتا ہے یا میڈیا کا بھی اس میں ایک اہم رول ہے؟ دیکھیں، جو پچھلا جو سسٹم رہا ہے یا ابھی تک جو سسٹم چل رہا ہے، ہماری زیادہ تر غلطی ہمارے اپنے سیاستدانوں کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے وہ جو کرسی کی جنگ ہوتی ہے اس کرسی کی جنگ میں ہم اتنے پھر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے پارٹی کی جو بندہ ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے اس پہ ہم الزام لگا کے اس کو الزام لگا کہ وہ مجھ پہ الزام لگائے، میں اس پہ الزام لگاؤں، اور یہ وتیرہ چلتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے کا ابھی اس دفعہ جو ہم منشور بنا رہے ہیں ہم نے اس میں کلیئرلی ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور اس میں کور کمیٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارا طریقہ کار ذرا مختلف ہونا چاہیے. ہم نے کلیئرلی وہاں پہ یہ کہا کہ ہم نے ہمارے جو ورکرز بنیں گے، ورکرز کو ہم نے پہلے ان کے اخلاق کی، ان کی ساری تربیت ہم نے کرنی. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے کسی پارٹی کے لیڈر پہ لان تان نہیں کرنا، کسی لیڈر کے ان کے خلاف اس طرح بات نہیں کرنی. لیڈر جانے، لیڈرشپ کا کام جانے. اگر مطلب ایک پارٹی کا لیڈر ہے تو میرے پارٹی کا لیڈر اگر وہ کوئی کچھ کہے تو اس کے بعد ہی پھر ہم اس پہ کہیں گے. لیکن ہمارا طریقہ کار اب یہ ہے، منشور میں ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ورکرز یا ہماری لیڈرشپ وہ کسی لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، کسی پر لان تان نہیں کرے گی. ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہمارا منشور، ہمارا سلوگن، اس کو ہم فوکس کر کے اس کے مطابق ہم اپنا سفر کریں گے. پرسنلی آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے اور سب سے بہترین دوست کون ہے آپ کا؟ مطلب کوارڈ کی بات کریے یا پاکستان کی بات؟ مطلب پاکستان کی بات کریے. پاکستان میں تو دیکھیں بہت سارے مطلب عمران خان کی بات ہمیں ظاہری بات ہے کہ اس وقت کوئی بندہ تو نظر نہیں ہے، لیکن اگر میں کوارڈ کی بات کروں، کوارڈ کی پولیٹکس کی بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا فیوریٹ پولیٹیشین اس وقت کوارڈ کے سطح پر عباس افریدی ہے. میں اس کی پولیٹکس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تعصب کو ہٹا کے وہ بندہ مطلب اگر وہ کسی سیٹ پر نہیں بھی ہے لیکن وہ کوارڈ کے لیے چیزیں لے کر آ رہا ہے، وہ کوارڈ کے لیے کام کر رہا ہے، کوارڈ کے لیے کام کر رہا ہے. کوارڈ کو مطلب ہر طریقے سے ہم نے تو ان لوگوں کو سپورٹ دینی ہوتی ہے جو کوارڈ کے لیے کام کرے، جو عوام کے لیے کام کرے، جو لوگوں کو دیکھیں. وہ لوگ تو لان تان ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ بندہ بغیر کسی اس میں رہ کر بھی اپنے لوگوں کے کام کر رہا ہے، کسی پر نہ وہ مطلب کسی کے خلاف نہیں جا رہا، کسی کی بات نہیں کر رہا. تو کوارڈ کی سطح پر تو میں ماشاءاللہ ظاہری بات ہے کہ عباس افریدی کو ہی مطلب ہم لائک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے مطلب طرز سیاست کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، طرز سیاست کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو مطلب اچھے جو سیاستدان ہیں جو ان کا طریقہ کار الگ ہے تو وہ ہمیں پسند ہوتے ہیں. آپ سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں، کتنی تنخواہ تھی آپ کی اور کافی ساری گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم ہے آپ کا؟ سٹارٹ میں تنخواہ تھی 35,000 اور جب ہم یہ دوسرا ٹینور اینڈ کر رہے تھے تو اس وقت ہی ہماری تنخواہ 1,80,000. اور یہ آپ کے کیمرے کے سامنے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہ میری اپنی کوئی گاڑی ہے، میرے ساتھ ابھی اس وقت کوئی گاڑی نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ تحریک انصاف میں رہ کے ہم نے جلسے جلوسوں میں جتنی زمینیں تھی وہ ہم نے بیچ کے ہم تحریک انصاف کے لیے فنڈ مطلب کیونکہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملتا تھا، نہ پارٹی کی جانب سے کوئی فنڈ ملتا تھا، نہ حکومت کی جانب سے کوئی فنڈنگ ہوتی تھی. ظاہر بات ہے کہ میں ضلع کا مطلب سربراہ ہونے کی وجہ سے، ضلعی صدر ہونے کی وجہ سے، اور پھر MPA بھی تھا، تو جب بھی کوئی جلسہ یا کوئی جلوس ہوتا تھا تو ذمہ داری ساری ہم پہ ہوتی تھی. تو اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی NGO تھی پہلی NGO مطلب وہ ختم ہوئی. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہماری باپ داداؤں نے وہ جائیداد اتنی چھوڑی ہے کہ
وہی زمینیں خرچ بیچ کے تو پارٹی کے معاملات کو چلا رہے ہوتے تھے. لوگوں کو اگر اسلام آباد لے کر جانا ہے, پشاور لے کر جانا ہے یا لاہور لے کر جانا ہے تو پارٹی ایکٹیویٹیز ہم نے کی. اس وقت یہ ہے کہ اب وہ گاڑی بھی ہم بیچ چکے ہیں, مطلب سارا جو سسٹم ہے وہ سارا بیچ چکے ہیں. اس وقت مطلب میرے ساتھ کوئی گاڑی, جو آپ نے کہا کہ گاڑیاں کھڑی ہیں, تو میری گاڑیاں نہیں ہیں, وہ ایک آپ کی گاڑی کھڑی ہے, باقی جو دوست آگے جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کے نگرانوں کی حکومت لمبے عرصے تک چلے گی یا الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بات کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 مہینے مانگے ہیں. مطلب جو لاسٹ میٹنگ تھی شہباز شریف کی اور پورے چاروں وزراء اعلیٰ کے ساتھ, اس میں انہوں نے نئی جو مردم شماری ہے ان کے لیے مطلب الیکشن کمیشن نے کوئی 4 مہینے الیکشن کمیشن نے وہ ٹائم مانگا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پھر آگے ایک معاملات تو کوئی یہ 1 سال تک تو آپ ہمیں نہیں لگ رہا کہ اب الیکشن 1 سال تک ہو. باقی دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد الیکشن کمیشن یا نگران جو سیٹ اپ ہے وہ الیکشن کرواتی ہے یا نہیں کرواتی. 14 اگست آ رہا ہے اور ہر سال 14 اگست کی ریلی کو آپ لیڈ کرتے تھے. اس دفعہ چونکہ آپ پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ پاور میں نہیں ہیں, تو کیا ارادہ ہے 14 اگست کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے؟ نہیں, میں شکر الحمدللہ کہ ہر مطلب 10 سال 12 سال تو مجھے یاد ہیں کہ 13 اگست کو بھی آتش بازی بھی بھرپور طریقے سے کی اور پھر 14 اگست کے معاملات تھے وہ بھی کیے. اس دفعہ بھی آپ کی توسط سے اگر آپ یہ پروگرام مطلب آپ کا آج آن ایئر جائے گا تو آج 13 اگست کو کوارٹ سپورٹس کمپلیکس میں بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے. اس میں کوارٹیوں کے لیے آتش بازی, بہت سارے اور ایکٹیویٹیز, اور کل 14 اگست کے حوالے سے بھی کوارٹ سپورٹس کمپلیکس میں پروگرام ہے. اور اس میں آج یہاں پہ ہم نے اپنا بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے. ہم پاکستان کے جھنڈے آج تقسیم کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ, اور پاکستان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہم جھنڈے انشاءاللہ آج 14 اگست کے حوالے سے ہم جھنڈے آج تقسیم کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ کل اس کے حوالے سے ایک ریلی کا بھی ہم کر رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ کوارٹ سپورٹس کمپلیکس جائیں. وہاں پہ جو ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے لیے پلان کی گئی ہیں اس میں فیملیز کے ساتھ جائیں اور انجوائے کریں. ویل, بہت بہت شکریہ ضیاء اللہ صاحب. ویل جی, آج کا پروگرام بس اتنا ہی. جاتے جاتے بس یہ کہوں گی کہ 14 اگست چونکہ آ رہا ہے, 14 اگست میں کسی پارٹی کا فلیگ لے کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, بلکہ پاکستان کا فلیگ نکل کے دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں, کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. عالیہ خان, اللہ نگہبان.